یہ تراشا UNI ہندی سروس کی نیوز کا ہے اور اس کے بالمقابل فاروقی تنظیم کی خبر ہے۔ UNI نے جو خبر دی ہے اس میں کیندریہ گرہ سچیو، گرہ منترالے، کیندر شاست پردیش، یاچکا، پرواسی کامگار اور نیایالے جیسی اصطلاحوں کا استعمال کیا ہے۔ اس کے لیے فاروقی تنظیم نے جو ترجمہ السلام علیکم۔ معاون اردو مترجم کی تیاری کے لیے آن لائن کلاسز کا جو سلسلہ شروع کیا گیا ہے، یہ اس سلسلے کی تیسری کڑی ہے۔ جو حضرات اس ویڈیو کو پہلی بار دیکھ رہے ہیں یا اس سلسلے میں پہلی بار شامل ہو رہے ہیں، ان سے میری گزارش ہوگی کہ وہ اس سلسلے کی پہلی اور دوسری کڑی کو، یعنی پہلے اور دوسرے لیسن کو پہلے دیکھ لیں، اس کے بعد اس ویڈیو کو دیکھیں تو انشاءاللہ ان کو فائدہ ہوگا۔ ہم نے پہلے پارٹ میں یعنی پہلے حصے میں نصاب پر گفتگو کی تھی اور دوسرے حصے میں اصطلاحات کے تعلق سے بات چیت کی گئی تھی۔ آپ کو بتایا گیا تھا کہ آپ اصطلاحات کی تیاری کیسے کریں۔ ہم اس تیسرے حصے میں آپ کو محاورے اور ضرب الامثال کا فرق سمجھانے والے تھے، لیکن کچھ ناظرین کی طرف سے گزارش کی جا رہی تھی کہ اصطلاحات پر کچھ تھوڑی سی گفتگو اور ہو جائے۔ میں نے جیسا کہ آپ کو بتایا تھا کہ آپ اصطلاحات کے لیے اخبارات کا سہارا لے سکتے ہیں، تو کچھ ناظرین کی طرف سے، کچھ امیدواروں کی طرف سے یہ گزارش کی گئی تھی کہ ہم انہیں مثال کے ذریعے سمجھا دیں کہ اخبارات سے ہم کیسے مدد لے سکتے ہیں۔ تو آج کی اس چھوٹی سی ویڈیو کلپ میں ہم آپ کو اخبارات کے ذریعے سے اردو سے ہندی اور ہندی سے اردو اصطلاحات کا ترجمہ کرنے کا طریقہ سکھائیں گے۔ آپ کی اسکرین پر اخبارات آئیں گے، اخبارات کے تراشے آئیں گے اور پھر دوسرے اخبار میں، یعنی ہم ایک طرف ہندی کا اخبار آپ کو دکھائیں گے، ہندی اخبار کا تراشا، اور دوسری طرف اردو اخبار کا تراشا، اسی طرح اردو اخبار کا تراشا اور پھر ہندی اخبار کا تراشا، اور آپ کو یہ بتانے کی کوشش کریں گے، آپ کو یہ سمجھانے کی کوشش کریں گے کہ ہم اردو اخبارات کی مدد سے کس طرح سے اصطلاحات کا ترجمہ کرنا سیکھ سکتے ہیں۔ یہ تراشا سہارا ہندی کا ہے، 3 اپریل 2020، صفحہ نمبر 2۔ خبر کی ہیڈ لائن ہے کہ 18,40,000 کھاتوں میں روپے ٹرانسفر۔ اس میں جو ہائی لائٹ کر کے آپ کو دکھایا جا رہا ہے وہ اصطلاح ہے کھاد سرکشا ادھینیم۔ اب یہ تراشا جو آپ دیکھ رہے ہیں وہ روزنامہ قومی تنظیم کے صفحہ اول کی لیڈنگ نیوز ہے، اور اس میں کھاد سرکشا ادھینیم کا ترجمہ کیا گیا ہے خوراک تحفظ ایکٹ۔ یعنی جب آپ ان دونوں تراشوں کو آمنے سامنے رکھیں گے تو آپ بآسانی سمجھ سکتے ہیں کہ کھاد سرکشا ادھینیم کے لیے اردو اخبار نے خوراک تحفظ ایکٹ کا استعمال کیا ہے، یعنی کھاد سرکشا ادھینیم کے لیے اردو میں خوراک تحفظ ایکٹ اصطلاح استعمال کی جاتی ہے۔ اسی خبر میں آپدا پربندھن وبھاگ، اس کے لیے قومی تنظیم نے محکمہ آفات انتظامیہ ترجمہ کیا ہے، یعنی آپدا پربندھن وبھاگ اصطلاح کے لیے اردو میں محکمہ آفات انتظامیہ استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ تراشا UNI ہندی سروس کی نیوز کا ہے اور اس کے بالمقابل فاروقی تنظیم کی خبر ہے۔ UNI نے جو خبر دی ہے اس میں کیندریہ گرہ سچیو، گرہ منترالے، کیندر شاست پردیش، یاچکا، پرواسی کامگار اور نیایالے جیسی اصطلاحوں کا استعمال کیا ہے۔ اس کے لیے فاروقی تنظیم نے جو ترجمہ کیا ہے وہ آپ دیکھیں۔ کیندریہ گرہ سچیو کے لیے مرکزی داخلہ سیکریٹری، گرہ منترالے کے لیے وزارت داخلہ، کیندر شاست پردیش کے لیے مرکز کے زیر انتظام ریاست، یاچکا درخواست، پرواسی کامگار مہاجر مزدور، نیایالے عدالت۔ یہ مختصر سی مثال تھی۔ آپ اسی طرح جب اردو کی ویسی خبروں کو دیکھیں گے جن کا تعلق دفاتری معاملات سے ہوگا، دفاتر کے معاملات سے ہوگا، اور بالکل وہی خبر جب آپ ہندی اخبار میں دیکھیں گے تو آپ کو اس میں بہت ساری اصطلاحیں آسانی کے ساتھ مل جائیں گی۔ ناظرین نے یہ بھی سوال پوچھا تھا کہ ہم کون سے اخبارات کا مطالعہ کریں، کون سے اخبارات اصطلاحوں کی مشق کے لیے ہمارے لیے زیادہ معاون ہو سکتے ہیں۔ میں نے آپ کو پچھلی سیریز میں ہی بتایا تھا کہ اس کے لیے سب سے بہتر یہ ہے کہ آپ قومی اخبارات کا مطالعہ کریں، یعنی وہ اخبارات جو قومی سطح پر پڑھے جاتے ہیں، جیسے راشٹریہ سہارا، انقلاب وغیرہ۔ ریاستی سطح کے اخبارات میں آپ قومی تنظیم، روزنامہ پندار، روزنامہ تاثیر، سنگم، ہمارا سماج وغیرہ کا مطالعہ کر سکتے ہیں، لیکن ریاستی اخبارات میں آپ اس بات کا خیال رکھیں کہ آپ پہلے صفحے کی خبر کو توجہ سے دیکھیں۔ اندرونی صفحات کی خبروں میں اکثر فاش غلطیاں ہوتی ہیں،
کیونکہ اندرونی صفحات کی خبریں زیادہ تر ویسے نمائندگان بھیجتے ہیں جن کے پاس صحافت کی تربیت نہیں ہوتی، صحافت کی ٹریننگ نہیں ہوتی، اور بسا اوقات خبریں منون ویسی کی ویسی شائع ہو جاتی ہیں۔ اگر آپ نے ان کی خبروں پر بھروسہ کیا تو آپ غلطی کر سکتے ہیں۔ روزنامہ انقلاب پٹنہ ایڈیشن کا آپ اندرونی صفحہ جس پر پٹنہ کی خبریں ہوتی ہیں، اس پر حکومت سے متعلق خبریں آپ کو مل جائیں گی، وہ دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ روزنامہ پندار کا پہلا صفحہ آپ ضرور دیکھیں۔ روزنامہ پندار کے پہلے صفحے کی خبریں عام طور سے غلطیوں سے پاک ہوتی ہیں۔ روزنامہ قومی تنظیم کا پہلا صفحہ اور تیسرا صفحہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اصطلاح کی مشق میں آپ کے لیے ایک اور چیز بہت زیادہ معاون اور مددگار ثابت ہو سکتی ہے، وہ ہے ڈی ڈی بہار کا ہندی اور اردو خبرنامہ۔ شام 7 بجے ڈی ڈی بہار سے ہندی میں خبریں نشر ہوتی ہیں اور 7:15 بجے اردو میں خبریں نشر ہوتی ہیں۔ ڈی ڈی بہار کی شام 7 بجے کی ہندی اور 7:15 بجے کی اردو خبریں تقریباً یکساں ہوتی ہیں۔ آپ ان دونوں خبروں کو سن کر اصطلاحوں کی اچھی خاصی مشق کر سکتے ہیں۔ آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ ان دونوں خبروں کو اپنے موبائل میں ریکارڈ کر لیں اور بار بار سنیں، آپ کو بہت ساری اصطلاحوں کی مشق ہو جائے گی۔ میں سمجھتا ہوں کہ اصطلاحوں کے ترجمے کے سلسلے میں اخبارات اور ٹی وی نشریے کی مدد سے آپ کو اصطلاحوں کی مشق کا جو طریقہ سکھایا گیا، آپ کو اس سے خاطر خواہ مدد ملے گی۔ اصطلاحوں کے ترجمے کے تعلق سے ہماری یہ سیریز آج یہیں ختم ہوتی ہے۔ اگلی سیریز میں ہم محاورے اور ضرب الامثال کے تعلق سے گفتگو کریں گے۔ اس سبق کے تعلق سے اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو آپ سوال یوٹیوب کے کمنٹ باکس میں ضرور پوچھ سکتے ہیں۔ آپ سے یہ بھی گزارش ہوگی کہ آپ چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں اور بیل آئیکن پر کلک بھی کر دیں تاکہ آپ کو اس سلسلے کے جو بھی اسباق ہوں اس کی نوٹیفیکیشن آپ کے موبائل پر بآسانی پہنچ جائے۔ اگلے سبق تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔